مکہ مکرمہ کی ایک پرسکون صبح تھی۔ فجر کے بعد خانہ کعبہ کے صحن میں غیر معمول سکون تھا۔ سفید لباس میں ملبوس لوگ خاموشی سے طواف کر رہے تھے۔ انہی لوگوں میں ایک نوجوان تاجر بھی تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ وہ مکہ مکرمہ میں رہتا تھا مگر اس کا دل ہمیشہ مدینہ منورہ کی یادوں سے جڑا رہتا تھا۔ عبد الرحمن سادہ طبیعت کا انسان تھا۔ تجارت اس کا ذریعہ معاش تھی مگر اس کے لیے سب سے بڑی دولت سچائی اور امانت تھی۔ ایک دن مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں اسے ایک تھیلی ملی جس میں سونے کے سکے اور کچھ کاغذات تھے۔ اس نے ادھر الفادیر دیکھا مگر تھیلی کا کوئی مالک نظر نہ آیا۔ اس نے وہ تھیلی اپنے پاس رکھی مگر دل بے چین رہا۔ اس نے طے کیا کہ وہ اس امانت کو واپس لوٹائے گا چاہے جتنا وقت لگے۔ کاغذات میں ایک پتہ درج تھا جو مدینہ منورہ کا تھا۔ یہ دیکھ کر عبد الرحمن کے دل میں عجیب سی خوشی پیدا ہوئی کہ شاید اسے مدینہ منورہ جانے کا موقع مل رہا ہے۔ چند دن بعد وہ قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ لمبا تھا، صحرا کی تپش تھی مگر اس کے دل میں اطمینان تھا۔ ہر نماز کے بعد وہ دعا کرتا کہ اللہ اسے اس امانت کو صحیح مالک تک پہنچانے کی توفیق دے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ مسجد کے ارد گرد کی فضا، لوگوں کا اخلاق اور شہر کی سادگی اسے بہت پسند آئی۔ اس نے پتہ تلاش کیا اور آخرکار ایک بوڑھے شخص کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک ضعیف شخص باہر آیا جس کے چہرے پر پریشانی نمایاں تھی۔ عبد الرحمن نے سلام کیا اور تھیلی اس کے سامنے رکھ دی۔ بوڑھے شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ چند دن پہلے مکہ مکرمہ گیا تھا اور واپسی پر وہ تھیلی گم ہو گئی تھی۔ اس میں اس کی زندگی بھر کی کمائی تھی جس کے کھو جانے سے وہ بہت غمزدہ تھا۔ بوڑھے شخص نے عبد الرحمن کو انعام دینا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ اس کا فرض تھا نہ کہ تجارت۔ یہ سن کر بوڑھے شخص نے اس کے لیے دعا کی اور کہا کہ ایسے لوگ ہی مقدس شہروں کی اصل خوبصورتی ہے۔ مدینہ منورہ میں چند دن قیام کے بعد عبد الرحمن واپس مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ اس کے دل میں سکون تھا جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر اس نے دوبارہ خانہ کعبہ کا طواف کیا اور شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے امانت دار بننے کی توفیق دی۔ وقت گزرتا گیا مگر عبد الرحمن کا یہ واقعہ دونوں شہروں میں مثال بن گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ صرف عمارتوں سے نہیں بلکہ ایسے کرداروں سے پہچانے جاتے ہیں جو امانت، سچائی اور خیرخواہی کی مثال ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مقدس شہروں کی اصل عظمت وہاں بسنے والے لوگوں کے اخلاق میں ہے۔ امانت داری وہ روشنی ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کرتی ہے، چاہے وہ مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ۔